السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ فضائل شب قدر پر چوتھی قسط اور فضائل شب قدر کا چوتھا پارٹ سننے جا رہے ہیں۔ آج ہماری چوتھی تقرات ہے 27ویں کی، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج کے سبق کے ذیل میں ہم ان اہم چیزوں کو جانیں گے، پڑھیں گے کہ تعین شب قدر اٹھا لینے کی وجہ جو ہے اس میں سب سے اہم چیز جھگڑا ہے۔ جھگڑا کتنی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جھگڑا اور آپسی رنجش، کینہ پروری بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس طرح کوئی چیز ہو جائے تو ہم اقرار عجز، اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو راحت میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب قدر مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، اور جمہور کی رائے میں شب قدر 27ویں شب میں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم اپنے اس درس میں سنیں گے، جانیں گے۔ تعین شب قدر اٹھا لینے کی وجہ جھگڑا۔ حدیث عن عبادۃ بن الصامت قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماوے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ فائدہ: اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہے۔ پہلا مضمون اور پہلا امر جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے۔ یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمیں اس خود فضائل اعمال کی طرف اس دور میں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ فصل اول میں روزہ کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کو مغفرت
اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ تو جھگڑا کس قدر محرومی کا سبب ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطے کی نہیں، مگر چند روایات اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے تک ان سے نہیں بولے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دانا بینا ہے، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کے خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثر شان اور بڑائی کی وجہ سے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو۔ نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندہ پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفاء میں بھی چند مسائل ارشاد فرمائے ہیں، یعنی شب قدر کو چھپا لینے میں۔ اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طبائع سست طبیعت ایسی ہوتی کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی ہیں، اور اس صورت میں موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کے بغیر گناہ کے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں بھی گناہ کی جرات کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں جگا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبادا انکار کر بیٹھتا، اگر وہ منع کر بیٹھتے اور میرے کہنے سے انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کرے۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی 1-2 رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان کا سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا۔ اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مسائلیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اس میں آدم کو مخفی فرما دیا، اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا اس کو بھی مخفی فرما دیا۔
شب قدر مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان مبارک میں تعین بھلا دی گئی ہو اور اس کے بعد دیگر مسائل مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی ہو۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے، شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔ دوسری روایت کو ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ تینوں راتیں اخیر عشرہ کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہے کہ اخیر عشرہ میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محمل 29، 27، 25 رات ہوتی ہے، اور اگر اخیر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے مترشح ہے تو پھر 29 کے چاند کی صورت میں 21، 23، 25 اور 30 کے چاند کی صورت میں 22، 24، 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایات بہت مختلف ہیں اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ روایت کے بکثرت اختلاف کی وجہ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا جی یہ تو بتلا ہی دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصے میں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ شانو کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے، آخر کی 7 رات میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھیے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ اٹھ آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت بند چکی تھی اور یہ رات 23 شب بھی تھی۔ بعض روایت میں متعین طور سے 24 کی شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ کسی نے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، پھر قسم کھا کر یہ بتلا دیا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ 27 شب میں ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہی ہے، ورنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے، اور در منصور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں۔ ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ کا راجح قول یہ ہے کہ 21 کی شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتا ہے کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے، اس لیے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ 15 کو اور ایک مرتبہ 19 کو، اور 2 مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں 13 کو اور 18 کو، اور رمضان کے آخر عشرے کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کے راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک وہ رات ہے جس میں احکام خداوندی نازل ہوتی ہیں اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے۔ یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی اور اکثر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور آخر عشرے کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ میرے والد صاحب حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، اسی قول کو راجح فرماتے تھے۔ بہرحال شب قدر ایک ہو یا 2، ہر شخص کو اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اس
کی تلاش میں سعی کرنا چاہیے، نہ ہو سکے تو رمضان بھر جستجو کرنا چاہیے، اگر یہ بھی مشکل ہو تو عشرۂ اخیرہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرۂ اخیرہ کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں شب کو تو بہرحال غنیمت باردہ سمجھنا ہی چاہیے کہ اگر تائید ازدی شامل حال ہے اور کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو تب بھی اجر سے خالی نہیں، بالخصوص مغرب و عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضرور ہونا چاہیے کہ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ دو نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں تو کس قدر باجماعت نمازوں کا ثواب ملے، اللہ کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ کسی دینی کام میں کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کو کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمت والے ہیں جو دین کے در پہ ہیں، جن کے لیے مرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اغراض دنیاوی میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو وہ کوشش بیکار اور ضائع ہے، لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیاوی اغراض اور بیکار اور لغو امور کے حاصل کرنے کے لیے جان و مال دونوں کو برباد کرتے ہیں، لہذا شب قدر کو غنیمت جانیں، شب قدر کے مقابلے میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، دنیا کے خاطر ہم رات بھر ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن شب قدر کے حصول کے لیے اور اتنی بڑی نعمت کے حصول کے لیے اگر ہم تاک راتوں کہیں اہتمام نہ کریں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی مکمل قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔